بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ دن پہلے میری ایک مولانا صاحب سے ملاقات ہوئی۔ مولانا نے باتوں باتوں میں مجھے بتایا کہ ہم ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے بہت گر چکے ہیں، اس حد تک گر چکے ہیں کہ ہمیں حلال اور حرام میں فرق بھی معلوم نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج کل مسلمانوں پر اتنا زوال ہے، کیونکہ ہمیں صبر اور خدا پر بھروسہ ختم ہو چکا ہے۔ مولانا نے بتایا کہ کچھ دن پہلے مجھے ایک شخص کی کال موصول ہوئی اور اس نے مجھ سے ایک عجیب مسئلہ پوچھا۔ کہنے لگا کہ مولانا صاحب، کیا کوئی ایسا فتویٰ موجود ہے جس میں حرام اولاد کو حلال تصور کیا جائے؟ کیونکہ مجھے شک ہے کہ میری بیوی کا بچہ میرے نطفے سے نہیں ہے۔ میڈیکل رپورٹ کے مطابق میں کبھی باپ نہیں بن سکتا، مگر میری بیوی پھر بھی حاملہ ہو گئی۔ میں اپنی بیوی کے کردار پر شک نہیں کر سکتا، کیونکہ میں اسے اچھی طرح جانتا ہوں کہ وہ امانت میں خیانت کرنے والی بالکل نہیں ہے۔ میں نے جواب میں لکھا کہ بھائی، میڈیکل سائنس خدا کی ایک نعمت ہے۔ تم ڈی این اے سے معلوم کر سکتے ہو کہ کون سا بچہ تمہارا ہے یا نہیں۔ اس آدمی نے اپنی کہانی کچھ یوں بیان کی کہ شادی کے 5 سال تک ہماری کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ مجھ پر میری ماں کا بہت دباؤ تھا کہ اپنی بیوی کو فلاں پیر کے پاس لے جاؤ، اس آستانہ سے کوئی بھی نامراد واپس نہیں لوٹتا۔ ادھر ایک ماں کا حکم تھا اور دوسری طرف میرا عقیدہ تھا۔ میں نے اپنے عقیدے کو ماں کے حکم پر قربان کر دیا اور اپنی بیوی کو ساتھ لے کر آزاد کشمیر کے ایک علاقے میں چلا گیا۔ یہ بہت مشکل راستہ تھا۔ ہمیں پہاڑی کی چوٹی پر جانا تھا جہاں اس پیر کا دربار تھا۔ 2 گھنٹے کی مسافت طے کر کے ہم دربار میں پہنچے۔ ادھر بہت سارے جوڑے آئے ہوئے تھے۔ کوئی بیماری کی وجہ سے آیا ہوا تھا تو کوئی گھریلو ناچاکی کے خاتمے کے لیے آیا تھا۔ صرف ہم ہی تھے جو اولاد کے لیے آئے ہوئے تھے۔ دربار پر موجود 2 بھائی تھے جو لوگوں کی مراد پوری کرتے تھے۔ ان دونوں بھائیوں کی کرامات کے چرچے پورے علاقے میں مشہور تھے۔ ہم میاں بیوی ان کے سامنے بیٹھ گئے اور اپنی حاجت بیان کی۔ انہوں نے ہماری بات غور سے سنی اور پھر ہم سے کہا کہ فکر مندی کی کوئی بات نہیں، ہمارے ہاں سے کوئی بھی خالی ہاتھ یا نامراد واپس نہیں جاتا۔ جب شام ہوئی تو ایک پیر نے کہا کہ اب واپسی آپ لوگوں کے لیے ناممکن ہے، رات ادھر ہی گزار لیں اور صبح واپس اپنے گھر چلے جائیں۔ رات کو پیر صاحب نے ہم دونوں کی خوب مہمان نوازی کی، ہمیں کھانے میں گوشت دیا اور اس کے بعد شربت دیا۔ شربت پینے کے بعد میری عجیب سی حالت ہونے لگی۔ مجھے پتہ چل چکا تھا کہ شربت میں کوئی نشہ ملا ہوا ہے۔ میری آنکھیں بند ہونے لگیں۔ کیونکہ میں نشے کا عادی تھا، اس لیے مکمل طور پر بے ہوش نہیں ہوا۔ میں اپنی دھندلی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا کہ کچھ لوگ میری بیوی کو اٹھا کر پیر کے حجرے میں لے جا رہے تھے۔ میں نے اٹھنے کی بہت کوشش کی مگر پھر بھی مکمل ناکام رہا۔ ساری رات اسی نشے میں گزر گئی۔ جب صبح ہوئی اور نشے میں کمی ہوئی تو میں بھاگتا ہوا پیر کے حجرے میں گیا۔ پیر صاحب میری بیوی کو ایک تعویذ دے رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ اس کو پانی میں ڈال دینا اور ہر صبح کی نماز کے بعد پانی پی لینا، امید ہے جلد تجھے خوشخبری ملے گی۔ اس نے میری بیوی کے سر پر ہاتھ رکھا اور ہم ادھر سے روانہ ہوئے۔ راستے میں میں نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ سچ سچ بتاؤ کہ رات کو کیا ہوا تھا۔ میری بیوی مکمل طور پر خاموش رہی اور کہا کہ مجھے کچھ یاد نہیں تھا۔ 1 مہینے بعد میری بیوی حاملہ ہو گئی تو گھر میں بہت خوشی منائی گئی۔ ہمارے گھر میں جب بچہ پیدا ہوا تو گھر میں جشن کا سماں تھا۔ بچے کی پیدائش کے 5 ماہ بعد میں نے اپنی بیوی کو میڈیکل رپورٹ دکھائی جس میں صاف لکھا تھا کہ میں کبھی باپ نہیں بن سکتا۔ میں نے بیوی کی منت کی کہ خدا کے لیے اب تو مجھے بتا دو کہ اس رات کیا ہوا تھا۔ بیوی نے کہا کہ جب وہ مجھے اپنے حجرے میں لے گیا تب ادھر ایک اور عورت پہلے سے ہی موجود تھی۔ پیر نے ہم دونوں سے کہا کہ اگر تم اولاد کی خواہش مند ہو تو یہ دوا پی لو، مگر اس دوا میں شراب ملی ہوئی تھی۔
وہ پیتے ہی ہم مست ہو گئیں، اور اس وقت میرا دل کر رہا تھا کہ کاش تم میرے پاس ہوتے، مگر افسوس کہ وہ پیر میرے سامنے موجود تھا۔ ایک بھائی میرے پاس رہ گیا اور دوسرا بھائی ساتھ والی عورت کو حجرے میں لے گیا۔ اب آگے کیا ہوا ہوگا تم مجھ سے بہتر جانتے ہو۔ میں نے جب یہ سنا تو میرے پیروں تلے زمین ہی نکل گئی۔ میں پیر کے خلاف کچھ نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ میں ایک غریب آدمی تھا، جبکہ پیر کے سیاسی تعلقات تھے۔ بس اپنی قسمت پر روتا رہا۔ اس واقعے کے بعد میں سب کو یہی نصیحت کروں گا کہ خدا را اپنی عزت کو نیلام مت کریں، اور کسی کی باتوں میں آ کر ان جعلی پیروں کے پاس کبھی نہ جائیں۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں آپ کی خدمت میں نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔